اس واقعہ کے بعد انم اور آلیان ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے۔ وہ اکثر اکٹھے بیٹھ کر فیوچر پلاننگ کرتے رہتے۔ آلیان نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلدی ہی اپنی ماما سے اس موضوع پر بات کرے گا۔ انم اب کچن کی اور دوسری ذمہ داریاں پہلے سے بھی زیادہ جاں فشانی اور مستعدی سے سر انجام دینے لگی۔ وہ اس گھر کی مالکن کی اترن پہننے والی خود کو اس گھر کی مالکن محسوس کرنے لگی۔ وہ دن اس کی زندگی کے حسین ترین دن تھے، اور پھر ایک ایسا بھونچال آیا جس نے اس کی زندگی کو تہہ و بالا کر دیا۔ اس دن اس کے کالج میں اس کا رزلٹ کارڈ آنا تھا۔ وہ جوش و خروش سے روزمرہ کے معمولات سر انجام دے رہی تھی۔ اسے کالج پہنچنے کی جلدی تھی۔ ناشتہ بھی برائے نام کیا۔ ایکسائٹمنٹ اس قدر زیادہ تھی کہ اس سے کچھ کھایا ہی نہ گیا۔ وہ گھر سے نکلنے کے بعد تیز تیز قدموں سے کالج کی طرف جا رہی تھی۔ آج اس کی دن رات کی محنت کا نتیجہ نکلنا تھا۔ کالج پہنچی، رزلٹ کارڈ وصول کیا۔ وہ شاندار نمبروں سے پاس ہو چکی تھی، اور اس کی اس شاندار کارکردگی کے پیچھے آلیان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اس نے اپنے نمبر دیکھے تو خوشی سے دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ رزلٹ کارڈ اس نے اپنے بیگ میں ڈالا اور واپسی کی راہ لی۔ گھر میں داخل ہوئی۔ آنٹی سعدیہ اس وقت تک کورٹ جا چکی تھی، اور آلیان یقیناً ابھی تک اپنے روم میں سویا ہوا تھا۔ وہ اس قدر ایکسائٹڈ ہو رہی تھی کہ آج اس نے وہ کام کر ڈالا جو اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ کبھی آلیان کے کمرے میں اوپری منزل پر نہیں گئی تھی، مگر آج اتنی بڑی خوشخبری وہ سب سے پہلے آلیان سے شیئر کرنا چاہتی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئی، مگر اس کے کمرے کے دروازے کے آگے جا کر ٹھٹک کر رک گئی، کیونکہ اس کے آدھ کھلے دروازے سے اس کے ہنسنے اور بولنے کی آوازیں باہر آ رہی تھیں۔ یار زین، میں شرط جیت چکا ہوں۔ تم یہ بہانے بنانے بند کرو اور فوراً شرط کے 15,000 روپے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو۔ ہا ہا ہا، یار یہ لڑکیاں تو ہوتی ہی بیوقوف ہیں۔ دو بول پیار کے بول دو، لٹو ہونے لگتی ہیں بیچاریاں۔ وہ بھی پوری طرح میرے جال میں پھنس چکی ہے۔ اب تو آنکھیں بند کر کے مجھ پر اعتماد کرنے لگی ہے۔ یہاں تک کہ شادی کی ساری پلاننگ بھی ہم کر چکے ہیں۔ اب اگر میں شادی سے پہلے ہی اس کے ساتھ سہاگ رات بھی منا لوں تو پھر کیا انعام دو گے؟ انم جیسے زمین میں گڑ گئی۔ آلیان کے الفاظ تھے یا کوئی پگھلا ہوا سیسا جس نے اس کی سماعت کو ناقابل برداشت تکلیف پہنچائی تھی۔ غصے سے اس کے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ گئیں اور چہرے کے عضلات تن گئے۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ آلیان اس طرح سے اس کے بھروسے کی عمارت کو نیست و نابود کر ڈالے گا۔ اس نے زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھولا اور اندر چلی آئی۔ اسے یوں غیظ و غضب میں سرتاپا لرزتے دیکھ کر آلیان کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ اس نے فوراً فون بند کر کے جیب میں ڈال لیا۔ انم تم یہاں؟ میں یہاں۔ خدا نے تمہاری اصلیت مجھے دکھائی تھی، اسی لیے میں یہاں چلی آئی۔ تم اس قدر گھٹیا اور کمینے انسان نکلے، بلکہ تم جیسے جانور کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ تم نے میرے جذبات اور میرے احساسات کی قیمت کیا لگائی؟ صرف 15,000 روپے؟ کیا تمہاری نظر میں میری صرف اتنی ہی قیمت تھی؟ 15,000 روپے جیتنے کی خاطر تم میرے جذبات کے ساتھ کھیلتے رہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آئی ہیٹ یو۔ تم نفرت کے قابل ہو۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید تم بدل چکے ہو، مگر تم جیسے گندی ذہنیت کے لوگ کبھی نہیں بدل سکتے۔ تم امیر لوگ ہوتے ہی گندے۔ اس کے منہ میں جو آیا وہ کہتی چلی گئی، اور پھر تیزی سے نیچے اتر کے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے کو لاک لگایا اور بیڈ پر اوندھے منہ گر کر رونے لگی۔ رو رو کر اس نے اپنا تکیہ بھگو ڈالا۔ شام تک اس کی آنکھیں متورم ہو چکی تھیں۔ وہ سارا دن کمرے سے باہر نکلی اور نہ دوپہر کا کھانا تیار کیا۔ آنٹی سعدیہ نے اس کے کمرے کے ڈور کو ناک کیا اور ساتھ آواز دی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی آنٹی، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا تم آرام کرو، آج میں باہر سے کچھ پکا پکایا منگوا لیتی ہوں۔ وہ چلی گئیں تو وہ پھر سے لیٹ گئی۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو جیسے سلب ہو چکی تھی۔ میں اب یہاں نہیں رک سکتی، اس نے دل میں فیصلہ کر لیا۔ رات کو آنٹی کھانے پر بلانے آئیں تو اس نے انکار کر دیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تھوڑا بہت کھا لو، انہوں نے اصرار کیا، مگر وہ کمرے سے باہر نہ آئی۔ پھر آنٹی نے ملازمہ کے ہاتھ ایک دودھ کا گلاس بھجوا دیا جو اس نے پی لیا۔ صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ آنٹی سعدیہ کے جانے کے بعد ابا کو فون کروں گی، وہ مجھے لے جائیں گے۔ یہ رات مجھے یہاں گزارنا ہی پڑے گی۔ اسے یہ رات جیسے صدیوں پر بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے لیے ایک ایک پل یہاں گزارنا مشکل ہو رہا تھا، اور اس قیامت خیز رات کو ایک اور قیامت اس پر ٹوٹ پڑی۔
رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کا سبب اس کے منہ پر رکھا جانے والا کسی کے ہاتھ کا دباؤ تھا۔ اس نے تڑپ کر آنکھیں کھول دیں۔ اس کے ناک کے آگے کسی نے بدبودار محلول میں بھیگا ہوا رومال یا کپڑا رکھا ہوا تھا۔ وہ آزاد ہونے کے لیے زور آزمائی کرنے لگی، مگر ہاتھ رکھنے والے زور آور کو نہ دیکھ سکی۔ وہ اس کے سرہانے والی سائیڈ پر کھڑا تھا۔ وہ چند لمحوں تک اس کی مضبوط گرفت میں مچلتی اور تڑپتی رہی، پھر اس کا ذہن اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا، اور جب وہ ہوش میں آئی تو اپنی ابتر جسمانی حالت دیکھ کر فوراً سے پیشتر سمجھ گئی کہ وہ عصمت جیسے گوہر سے محروم ہو چکی ہے۔ کسی نے بے ہوشی کی حالت میں اس کی عزت پامال کر ڈالی تھی۔ اس کی عصمت کی چادر تار تار ہو چکی تھی۔ اس کے کپڑے اس کے پاس رکھے ہوئے تھے۔ اس کے جسم پر اس وقت فقط ایک کمبل تھا۔ وہ کراہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی تو درد کی ٹیسیں اسے بے حال کرنے لگیں۔ وہ بامشکل اٹھ کر بیٹھی، چکراتے ہوئے دماغ سے سامنے لگے دیوار گیر کلاک میں وقت دیکھا جو دن کے 12 بجا رہا تھا، یعنی وہ 8-10 گھنٹے بے ہوش رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بدستور لاکڈ تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے سونے سے پہلے دروازے کو لاک کیا تھا۔ اپنی قابل رحم حالت پر اس کا دل بھر آیا۔ وہ گھٹنوں پر منہ رکھے رونے لگی۔ پہلے اس کے جذبات اور محسوسات سے کھیلا گیا، اور اب اس کے جسم اور عزت کو تار کر دیا گیا تھا۔ وہ کافی دیر تک بیٹھی روتی رہی اور آلیان کو تصور میں بار بار قتل کرتی رہی۔ پھر کپڑے پہنے اور آئینے کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ اس کے نچلے ہونٹ سے خون رس رہا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے اور گردن پر جا بجا نیل پڑے ہوئے تھے۔ بھوک اور نکاہت سے اسے چکر آ رہے تھے۔ اس کا ذہن کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ وہ واش روم میں گھس گئی، کافی دیر تک شاور کے نیچے کھڑی بھیگتی رہی اور تصور میں اپنی زندگی برباد کرنے والے حیوان سے انتقام لینے کے منصوبے بناتی رہی۔ باہر نکلی تو پھر سے اس الجھی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ تو طے تھا کہ اس کی بربادی کا ذمہ دار صرف اور صرف آلیان تھا، اور یہ بھی طے تھا کہ وہ اسے اتنی آسانی سے چھوڑنے والی نہیں تھی۔ وہ اس سے اپنی تباہی کا انتقام لینے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی تھی۔ وہ اپنی آئندہ زندگی کا لاہے عمل سوچنے لگی، مگر اس پر سوچ وچار کرنے کے لیے بھی اس کا جسم توانائی مانگ رہا تھا، اور توانائی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ خوراک تھا۔ اسے یاد آیا کہ پچھلے 26-27 گھنٹوں سے اس کے معدے میں اناج کی مد میں ایک کھیل بھی اڑ کر نہیں گئی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کا رخ کچن کی جانب تھا۔ کہانی کا بقیہ حصہ پڑھنے کے لیے آپ کو میری اگلی ویڈیو دیکھنی پڑے گی۔ اگر کہانی پسند آ رہی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔